السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج میں کہیں سفر پہ ہوں، عید کا دن ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں کہ فوج میں بہت سخت بے چینی پائی جا رہی ہے، اور عمران خان کے حق میں بے شمار فوجی جو ہیں وہ نعرے بھی لگاتے ہیں، عمران خان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے کہ ایک طرف چیف آف آرمی اسٹاف کا جو حکم ہے وہ بڑا سخت ہے کہ ان کو ننگا کرو، ان کو مارو، مگر دوسری طرف ہماری جو صحیح پاک فوج ہے جو قربانیاں دیتی آ رہی ہے اور میرا خیال ہے مزید بھی دے گی، وہ کوئی خوش نہیں اس بندے سے، نہ اس بندے سے خوش ہے، نہ اس کا جو سلسلہ ہے، جو سسٹم چل رہا ہے اس سے وہ کوئی خوش ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے پاک فوج کے جوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان پرامن طور پر ایک ایسا ملک ہو کہ ہمیں فخر ہو کہ ہم پاک فوج میں اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں، مگر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پھر یہ جو چوروں کا ٹولہ مسلط کر دیا گیا ہے، اس سے بھی ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں۔ ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کیا گیا ہے، اور اوپر سے یہ ظلم ہے کہ ہماری بہنیں مائیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو ہم جو ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن پاکستان کے لوگ خود کو محفوظ ہی نہیں سمجھ رہے ہمارے ہوتے ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے۔ اب میں نے کئی پروگراموں میں چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی توجہ دلائی کہ آپ کو کم از کم یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ پاکستانی عوام ہے، اس پہ ظلم نہ کریں۔ ایک طرف آپ آ کے ایسے اعلان کرتے ہیں جو مکمل سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، اب جھوٹ کہوں گا تو آپ غصہ کر جائیں گے۔ دوسری طرف یہ پرابلم چل رہی ہے کہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر اپنی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو بڑے ادب کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے قمر جاوید باجوہ کو استعمال کیا، پھر اور بھی ایسے بندے انہوں نے استعمال کیے آپ سب کے سامنے۔ جب ان کا وقت گزر جاتا ہے، مشرف کو بھی زرداری نے یہ چکر چکر دے کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کو پیچھے لگا دیا تھا، اور آپ بھی پہلے نون لیگ کو زرداری استعمال کر رہا ہے اور پھر آپ کے بھی پیچھے نون لیگ کے لوگ لگے ہوئے تھے، آپ کے خلاف بھی بیانات دیتے تھے۔ تو جناب آپ کے ادارے بھی آپ سے مطمئن نہیں ہیں، جن میں شعور ہے، جن میں سمجھ ہے، اور آپ کے جو سپاہی ہیں وہ بھی پریشان ہیں آپ کے سسٹم سے۔ عوام بھی پریشان ہے، انٹرنیشنل لوگ بھی پریشان ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی پریشان ہے، اپنی میڈیا بھی پریشان ہے۔ آپ کو بھی پتا کہ آپ اپنے بیانات جب دلواتے اپنے حق میں تو پیسہ خرچ کرتے۔ یہ بیانات، یہ محبت تو وہ فری میں ہوتی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے جو لوگ باہر آتے ہیں وہ فری نکلتے ہیں، جو آپ لوگ لے کے آتے ہیں، کسی کو بریانی کی پلیٹ، کسی کو 1000 روپیہ، کسی کو 1500 روپیہ، کسی کو چپیڑے، کسی کو ٹھڈے، اس کے بعد آپ ان لوگوں کو باہر لے کے آتے ہیں اور ان کو اللہ بے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فوج کے لوگوں میں شعور ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کے جو سپہ سالار ہیں یا اعلیٰ قیادت ہے فوج کی، وہ اپنے عوام پہ ظلم کرے۔ اپنے عوام پہ اس طرح ظلم دیکھ کر وہ بھی خون کے آنسو روتے ہیں، آپ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستانی فوج ایک بہترین فوج ہے، مگر دوسری طرف پولیس کا کردار ہماری شروع سے ہی حرام خوری کا رہا، اور ان کو نہ تمیز، نہ تہذیب، نہ ان کو عقل، نہ موت، کوئی ان کو ایسی چیز آج تک سیکھنے کے لیے نہیں ملی کہ وہ عوام کے ساتھ محبت پیدا کرتے، عوام کی عزت کرتے اور اپنی عزت کرواتے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ جو بھی گھر میں سب سے خراب بچہ ہوگا یا محلے کا جو سب سے نالائق اور حرام خور ہوگا، جو
لوگوں کو ویسے ہی لوٹتا ہوگا، اسے پولیس میں بھرتی کر دیتے۔ یہ آئی جی دیکھ لے پنجاب کا، اس کی حالت دیکھے بیچارے کی، وہ روزانہ جھوٹ بولتا، اس کی حالت پہ رحم آتا کہ یار یہ انسان ہے، اس کو بھی لوگ انسان سمجھتے ہیں، یہ تو انسانیت کا جو اس نے حشر کیا ہوا اس کے بعد انسان کے لانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو جناب یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک آپ عدل کے ساتھ نہیں چلیں گے، یہ سوچ ہے آپ کی کہ ہم نے تو 3 سال رہنا ہے، 3 سال میں پیسے بنائیں گے، آسٹریلیا چل جائیں گے، نیوزی لینڈ چل جائیں گے، اپنی سوچ کو بدلیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس ملک میں رہنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر حاضر ڈیوٹی اس ملک میں قربانی دینی ہے تو جب ہم پینشن پہ چلے جائیں گے تو پھر بھی اسی ملک میں رہیں گے، اور جب آپ اپنی یہ سوچ بدل لیں گے تو میرا خیال ہے کافی کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ مختصر میں نے آپ کو سفر کے لحاظ سے بھی اور عید کا دن میں مختصر آپ کو یہ توجہ دلائی ہے۔ امید ہے کہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں۔